الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مقانا علیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک اور پیدا کرنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین امام الانبیاء امام الحرمین خواجہ بدرخنین سید الثقلین جد الحسن والحسین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر۔ جس طرح ہم بہت سے انبیاء کا اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں، تو آج ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اپنی کچھ معروضات پیش کریں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کچھ بہت زیادہ معلومات ہمیں قرآن سے، تاریخ سے یا حدیث سے نہیں ملتی۔ صرف اتنا ہی کہا گیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے انتہائی راست باز پیغمبر اور سچے نبی تھے، اور ہم نے ان کو بلند مقام کی طرف اٹھا لیا، یا ہم نے ان کو مقام بلند عطا فرمایا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کچھ تو لوگ کہتے ہیں، جو بنی اسرائیل کی روایت ہی ہیں، کہ وہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے تعلق رکھتے تھے، اور کچھ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پہلے کے پیغمبر ہیں۔ تو زیادہ قوی یہی ہے، قرآن پاک سے جو اشارہ ملتا ہے وہ بھی یہی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پہلے کے دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ کچھ کے نزدیک تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دادا تھے، اور کچھ جو ہیں ان کے متعلق وہ ان کے دادا تھے۔ بہرحال یہ معلوم پڑتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی اپنے دور کے اندر اسی طرح اللہ کی توحید بیان کی، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کیا، اللہ تعالیٰ کے پیغامات جو تھے وہ لوگوں تک پہنچائے، جس طرح اپنے اپنے ادوار میں دیگر انبیاء نے اپنا مشن پورا کیا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا۔ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے لباس جو ہے وہ ایجاد کیا تھا۔ اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ جانوروں کی جو کھالیں تھیں وہی استعمال کرتے تھے، اور یا درختوں کے پتے اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس سے پہلے لباس کا تصور نہ تھا۔ تو اسی طرح حضرت جبریل حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے وہ پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے اسلحہ ایجاد کیا، اور اس اسلحہ سے انہوں نے آل قابیل سے جہاد بھی فرمایا۔ تو بہرحال یہ کچھ آثار ہیں جو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بتائے جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ جو بنی اسرائیل کی روایات سے تعلق رکھتا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک فرشتہ جو حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس روزانہ ہی آتا تھا، حضرت ادریس علیہ السلام نے اس فرشتے سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ جس طرح تم روزانہ آسمان پر آتے جاتے ہو،
کیا اس طرح تم مجھے بھی آسمان پر لے جا سکتے ہو؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ میرے پروں پر بیٹھ جائیں، میں آپ کو آسمان پہ لے جاتا ہوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام ان کے پروں پر بیٹھ گئے اور وہ ان کو لے کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ تو جب وہ آسمان پر پہنچے تو آگے سے حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت اسرائیل نے، ملک الموت نے اس فرشتے سے کہا، ممکن ہے کہ انہوں نے ویسے ہی یہ ان سے پوچھ لیا ہو، ان کو پتہ تو تھا لیکن انہوں نے ان سے پوچھ لیا کہ اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں۔ ممکن ہے ان کو حضرت ادریس علیہ السلام کو بتانے کے لیے یا ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے یہ بات کی گئی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ادریس علیہ السلام تو میرے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ واہ سبحان اللہ، یہ کیسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر مجھے حکم دیا تھا کہ آپ نے ادریس علیہ السلام کی آسمان پر جان قبض کرنی ہے، روح قبض کرنی ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہوتے ہیں، تو میں آسمان پر ان کی روح کیسے قبض کر سکتا ہوں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیسا اسباب بنایا؟ تو اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو وہیں پہ قبض کر لیا۔ تو اس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو گو کہ زندہ آسمانوں کی طرف لے جایا گیا تھا، لیکن وہاں ان پر ان کی روح قبض کر لی گئی۔ تو روایت معراج کی روایت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان کی طرف گئے تو وہاں چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی۔ تو یہ تھے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کچھ حالات اور کچھ واقعات جو ہم تک پہنچے، ہمارے علم میں آئے، وہ ہم نے آپ کے گوش و گزار کر دیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بیان کرنے کی، سچ کہنے کی، سننے کی اور اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔